بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے اندر ایک بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے اور لوگ اس کا کیوں شکار ہو رہے ہیں، اور جس ڈاکٹر نے اس بارے میں انکشاف کیا ہے تو یہ سب باتیں وہ بتائیں گے۔ آپ کو میں ان کی باتیں سنوانا چاہتا ہوں، آپ سنیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ تو پہلے ان کی بات آپ سنیں، پھر آتے ہیں واپس۔ هل صحيح انه الان الحالات حق فيروس نقص المناعة او الاتش اي في تزايد؟ طيب، سؤال مهم بصراحة، وبالفعل قاعدين نلاحظ أن في زيادة في عدد الحالات. السبب أعتقد هو سهولة الحصول على العلاقات، خاصة العلاقات الجنسية صارت يعني فيها سهولة في الحصول عليها، وهذا الشيء للأسف الشديد يعني قاعد يزيد عندنا الحالات بسبب نقص الوعي. نقص الوعي طبعا نحتاج دائما وابدا اننا نتكلم في هذه المواضيع، نتكلم بطريقه انتقال نقص المناعه، نتكلم بالطرق المناسبه لاكتشاف الفيروس في الفترات المبكره علشان ما يوصل لمرحله الايدز. وحاجه مره مهمه ان حتى في حال وجود الاصابه الحمد لله رب العالمين العلاجات ان شاء الله انها موجوده. صحيح ان الفيروس حيبقى موجود، صحيح ان في بعض التحديات حتبقى عند الشخص اللي يصاب في الفيروس، لكن بإذن الله تعالى العلاج حيقيه بإذن الله تعالى من أنه يوصل لمرحلة الإيدز. دائما وأبدا الوقاية خير من العلاج، لازم ننتبه ونبتعد عن سبل الحصول على العدوى، لكن في حال حصلت العدوى لازم ما يكون في عندنا الخجل من أني أكتشف الفيروس في أوقات مبكرة وأبدأ في العلاج في أوقات مبكرة. هذا بإذن الله تعالى بيقيني وبيقي كل من بيجي بعدي. نقطتين مهمات: انتبه ترى ما يمنعك عن العمل، انتبه ترى ما يمنعك عن الزواج، واسأل الله التوفيق للجميع. تو جی آپ نے ان کی باتیں سنی، یہ عربی میں بات کر رہے تھے، شاید آپ کو یہ کچھ باتیں سمجھ آ گئی، باقی میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے ایڈز کی بیماری۔ تو یہ غلط تعلق کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس ڈاکٹر نے بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ یہاں پر اب لوگوں کا تعلق جو ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ بیماری لوگوں میں پھیل رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے اور اسلام کا جو قانون ہے کہ اس طرح کسی کی اجازت نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے اس سے حفاظت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام میں یہ زیادتی ہے تو وہ بالکل غلطی پر ہے اور وہ ناسمجھ ہے۔ اب دیکھو، اسلام نے اس چیز کو حرام کیا ہے 1400 سال پہلے۔ آج جو ہے وہ ڈاکٹر اس کے جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلام نے جو چیز حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اس کے اندر انسانوں کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ غلط طریقے سے خواتین کے ساتھ تعلق رکھنا، جو عرب میں ابھی شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بیماری پھیل رہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور یہ ایسے خطرناک بیماری ہے، اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، دیکھیں، اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنائیں، اور جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔